اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک تمہارے میں سے اکثر لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں کو یہ کہیں گے، وہ جس طرح کل بتایا تھا میں نے، کل میدان محشر کے اندر جب پرستش کرنے والے اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے تو باقی رہیں گے ایمان والے اور منافقین لوگ۔ آج جو ہم نے سورت پارہ پڑھا ہے 27 پارہ، اس کے اندر ایک سورت ہے سورہ حدید، اس کے جو ہے دوسرے رکوع کے اندر غالباً دوسرے رکوع کے اندر ہی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جب میدان محشر میں ایمان والے اور منافقین لوگ باقی رہیں گے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں منافق ہیں، جیسے میں نے گزشتہ 2-4 دن 5-6 دن پہلے بتایا تھا، ایک عیسائی جو ہے یہودی عورت، اس نے آپ کو شیعہ کٹر مسلمان ثابت کیا، پھر اس نے ایک کتاب بھی لکھی اسلام کے بارے میں، پھر وہ جو ہے آیت اللہ خمینی جو وہاں کے سپریم لیڈر تھے ان کے پاس گئی، ان کا انٹرویو بھی لیا، برقع پہنی مسلمان بنی، اور جب اس کے راز کھلنے لگے تو بھاگ کر دوبارہ اسرائیل پہنچ گئی۔ تو ایسے آج بھی جو ہے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہودی لوگ دشمن رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ یہودی قوم جو ہے کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اور یہی جو ہے ہندوستان کے اندر ایک فرقہ بولتا ہے، سمجھے؟ تو یہ وہی نسل سے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جنت ان کے باپ کی جاگیرداری ہے، اور کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا یوما معدودہ۔ قرآن میں اللہ پہلے پارے کے اندر بھی یہ کہے، اور سورہ جمعہ کے اندر بھی آیا، کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر اللہ کو تھوڑے دن ڈالیں گے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی جہنم اور جنت کا تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ تو یہودی لوگ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی، اور رہتے دنیا تک قیامت تک یہ جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے یہودی لوگ ہیں جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو ہر دم مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے منافقین دنیا کے اندر آج بہت کم ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ تھے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا جاتا تھا رازدار نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کے نام بتائے تھے ان کو، یہ منافق ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ مسلمانوں کے سامنے بولتے تھے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور لیکن جاتے تھے پہلے پارے کی دوسرے رکوع کے اندر اللہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے ملتے تھے تو بولتے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے چپیٹوں کو جو ہے دوستوں کے پاس جاتے تھے، جو جن کو اللہ نے شیطان کہا، دوستوں سے تعبیر کیا، دیکھو دوست بھی شیطان بن سکتا ہے۔ ایک تو شیطان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور ایک دوست وہ بھی ہو سکتا ہے جو شیطان ہو سکتا ہے، جو آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، وہ بھی بڑا شیطان ہے، یاد رکھیے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، انسانوں کے اندر بھی شیطان، اللہ نے بتایا۔ کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کیا کر رہے تھے؟ ان کا، مومنوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ کہیں گے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہے، اپنے سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ تو جب ایمان والے اور منافقین لوگ باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے۔ پنڈلی بولتے ہیں اس کو، اس حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کی پنڈلی کیا ہے وہ اللہ کو معلوم، لیکن اللہ کا نور ایسا ظاہر ہو جائے گا، اس کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ پوچھیں گے سب لوگوں سے تمہارا خدا کون ہے؟ ایمان والے کہیں گے ہم تو اللہ آپ کو ہی خدا مانتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے ہم۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پہلے دوسری شکل اختیار کریں گے اور پوچھیں گے، تو لوگ کہیں گے ایمان والے کہ آپ خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو دوسرا ہے۔ پھر اللہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے اور پنڈلی ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے یدعون الی الساق، پنڈلی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے، تو ایمان والے جتنے رہیں گے وہ پہچان لیں گے، اور اللہ سوال کریں گے کہ میں خدا ہوں؟ ایمان والے کہیں گے آپ ہی ہمارے خدا ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے۔
قرآن کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ محمد آپ دیکھیں گے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی، جنت صرف مردوں کی نہیں بزرگوں، جنت عورتوں کی بھی. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ کا نور. کون سا نور؟ مفسرین نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ. یہ نور رہیں گے جو انسان کے آگے، دائیں جانب، بائیں جانب اور پیچھے جانب جتنے ایمان والے رہیں گے سب کے پیچھے لا الہ الا اللہ کا نور، الحمدللہ کا نور، سبحان اللہ کا نور اور اللہ اکبر کا نور ہر ایمان والوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہیں گا. بین بشراکم اليوم، اللہ کہیں گے آج خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ملیں گے آپ کو جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس کے نیچے سے نہریں جاری کر رہے اللہ تعالیٰ. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن یہ جب ماجرا اللہ بات کریں گے نا تو منافق لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 10 صحابہ کو تو خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا کہ بھئی اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب جن سے اللہ خوش ہو گیا کوئی نکتہ چینی کرے تو اس سے بڑا گمراہ اور جاہل کوئی نہیں دنیا میں. یاد رکھیے، بعض دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں نعوذ باللہ جو صحابہ کے اوپر بھی نکتہ چینی کرتے. جو منافق لوگ، حضور حضرت عمر پوچھتے تھے حضرت حذیفہ بن یمان سے، وہ دیکھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حذیفہ بن یمان کس کے جنازے میں شریک نہیں ہے. حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے جنازے میں، جس کے جنازے میں شریک نہیں، حضرت عمر سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے. اور جس کے جنازے میں رہتے تھے حضرت عمر وہاں پیچھے جا کر کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھتے. اور پھر اپنے بارے میں اتنا ڈر تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا کہ میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ حضور نے کن کے بارے میں کہا ہے، لیکن میرا تو اس میں نام نہیں ہے. اب سوچئے اتنے جلیل قدر صحابی اپنے ایمان کے بارے میں کتنے متفکر اور فکر مند ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد بھی اور منافق عورتیں بھی، ایسے آج کل میں نے بتایا بھی یہ عورتیں. للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گی انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، جو اللہ نے تم کو نور دیا ہے کلمے کا، کلمات کی برکات سے تھوڑا ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں اس میں سے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہاں جائیں گا ان سے؟ بیک ٹو پیویلین، جہاں آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ. وراءکم فالتمسوا نورا، اپنا نور ڈھونڈو. ایمان والے کیا کہا؟ اللہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے ایمان والے جاؤ بھائی اپنا نور ڈھونڈو. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار لگائی جائیں گی، اس کا دروازہ ایسا ہوگا جس کے اندر رحمت ہوں گی اور جس کے باہر عذاب ہوگا. اس کے اندر رحمت ہوں گی اور اس کے باہر کیا ہوگا؟ باطنُهُ فِي الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، منافق لوگ ایمان والوں سے کہیں گے أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ منافق لوگ نماز بھی پڑھتے تھے بزرگوں ایمان والوں کے ساتھ، سمجھے کہ نہیں؟ نماز بھی پڑھتے تھے اور سب چیز کرتے تھے جو ایمان ہو، لیکن کہتے تھے کہ اندر سے کافر تھے، ہو دل کے اندر سے. سمجھ رہے ہو بات؟ ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ خندق، اس کے اندر مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی ہے یہی منافقین لوگ تھے. اور ایک صحابی، ان کا نام مجھے دھیان میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے جو ہے ان کے اندر ہی لڑائی لگا دی. کہیں گے ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ ایمان والے کریں گے قالوا بلا، کیوں نہیں تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا. وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے. وارتبتم، اور تم نے شک کیا. وغرتکم الامانی، اور دنیا کی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا. دنیا کی امیدوں نے، دیکھیے آج ہماری امید کتنی رہتی ہے، ایک گھر ملے گا تو سوچتا دوسرا بنگلہ ہونا، دوسرا ہوا تو تیسرا سوچتا، ایک گاڑی ہوئی 2 ویلر ملی تو 4 ویلر سوچتا، 4 ویلر پہ ہوائی جہاز ہونا، اس کو ہیلی کاپٹر ہونا. نہیں، ارمان اتنی ہے کہ ہر ارمان پر دم نکلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم
اگر اللہ اس کو سونے کی ایک وادی دے تو دوسری وادی کی تمنا کرے گا, دوسری ملیں گی تو تیسری کی کرے گا, تیسری, یہاں تک کہ اس کا منہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. کون بھر سکتی ہے؟ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا. وغرکم باللہ الغرور, اور سب سے بڑے دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالا. کون سب سے بڑا دھوکے باز ہے بتائیے؟ ارے بولو, شیطان. کیا؟ ارے شیطان ہے سب سے بڑا دھوکے باز ہے شیطان. اس نے دھوکے میں ڈال کر رکھا, اور آج تم کیا ہو گئے؟ تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنا نور ظاہر کریں گے, وہم یسجدون, ایمان والے سجدہ کریں گے. ایمان والے کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. سجدے میں جیسے جائیں گے, اللہ حدیث کے اندر آتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ منافقین کی پیٹھ جو ہے نا, بیل کے سینگ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی مضبوط کر دیں گے, اور وہ رکوع کرنے جائیں گے الٹا گر جائیں گے اپنی گدی کے بل. اس کو گدی کہا جاتا ہے. اس کے بل الٹا گریں گے, سجدہ نہیں کر سکیں گے, اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو سب یہ ماجرا ہو جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ پل صراط کا پل لگا دیں گے. پل صراط, حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بال سے زیادہ باریک, ہمارا بال کتنا ہے اس حرکت سوچیے, اس سے زیادہ باریک, اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے, اور اس کے آزو بازو اللہ تعالیٰ نے کانٹے دار ہتھ کنڈے لگائے ہیں لوہے کے, جو انسانوں کے پیروں میں اٹکیں گے اور گریں گے. اور پل صراط کے علاوہ ایک دوسرا پل بھی رہے گا, اور ایک یہ پل صراط سے جب گزرنے کی باری آئیں گی, یہ منافق لوگ اور کمزور ایمان والے, جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی نہیں کیا, اپنے ایمان کو صحیح سنبھالا نہیں, دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے, دنیا کے مزے لیتے رہے, جنت کے مزے سے دور رہیں گے, جاتے جاتے گر جائیں گے وہاں سے, وہ ہاتھ کنڈے پکڑ لیں گے, وہاں سے نیچے گریں گے. جب ایمان والے پہنچیں گے دوسرے پل کے پاس, پل صراط پر سے, تو دوسرے پل پاس اللہ ٹھہرائیں گے کچھ ایمان والوں کو جن کی نیکیاں زیادہ رہیں گی اور گناہ کم رہیں گے. اللہ کہیں گے بھائی ذرا ان کو صاف ستھرا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان کی صفائی کریں گے, اور پھر پل صراط کا پل کیا ہو جائے گا, پل صراط کے بجائے دوسرا پل ہے جانے کے لیے, وہاں کیا ہو جائے گا, وہ پل پار ہو جائے گا. جب پل پار ہو جائے گا تو پھر آئے گا حوض کوثر, کیا آئے گا, اور انشاءاللہ آئندہ کل بتائیں گے حوض کوثر.